اور میرے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، ان کی وائف بھی. اس مناسبت سے میں ان کو بہت سارے رشتوں سے جانتا ہوں. نیرہ نور ان کا نام ہے. تو ان کا فون مجھے آیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو یہ شو چل رہا ہے یہ میرے خیال سے پورے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ٹاک شوز پہ جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نورہ کشتی ہو رہی ہے. تو صرف آپ ایسے دو لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ اب سب کچھ بول جاتے ہیں، یعنی کہ سم ٹائمز کچھ شاید زیادہ ہی بول جاتے ہوں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سچائی کے اوپر کیا کوئی بار ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے اوپر لگا کے رکھنا چاہیے کہ یار اس سے زیادہ سچ نہیں بولنا. اگر سچ بولنا ہے تو اس کو 20% بولو یا 10% بولو، 80% پی جاؤ. تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کچھ زیادہ سچ بول رہے ہیں، یا آپ کے پیشن سے وہ شاید گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیشنٹ آدمی ہے، یہ شاید کوئی حملہ ہی نہ کرا دیں قوم سے. تو ہم آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ وائلنس کی یا اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، لیکن جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے رموز بے خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی کے اندر جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کیونکہ ہمارے پروڈیوسرز نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ کرنٹ افیئرس کو بھی ذرا اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اس کے حساب سے ان کتابوں کو ڈسکس کریں. تو جب ملک کی بات آتی ہے اور مسلم امہ کی بات آتی ہے تو اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر خون تو کھولتا ہے، غصہ تو آتا ہے. اور وہ اگر غصے کا اظہار ہم اپنے ملک میں بھی نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کے سامنے تو پھر کہاں کریں؟ امریکہ میں جائیں گے تو بند کر دیں گے اگر ہم یہ باتیں وہاں پہ جا کے کر رہے ہوں. لیکن ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے، جیسا کہ یہ یہاں پہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے تو ایک طرح سے ایک کلاس روم ہے کہ میں اقبال کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے بھی قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے تھرو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ میری طرح کے جنریشن ایکس کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اور بھی آپ کے لیے نعم البدل ہے. یہ نہیں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں بس اسی پہ چلتے رہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے یا ملک ختم ہو گیا. میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہ بات بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، ہم مایوسی کی بات بالکل بھی نہیں کرتے. جیسا کہ ہم پہلے بہت سارے شوز میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو قوموں کی جو تقدیر ہے وہ صدیوں میں، کچھ سالوں میں، یہ 60-62 سال میں یا 40 سال میں ملک بند کے ٹوٹ نہیں جاتے، ان میں صدیاں لگ جاتی ہیں تقدیریں بناتے ہوئے. تو آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے رموز بے خودی کے ایک نئے چیپٹر سے ہم سٹارٹ کریں گے. اور آج کا موضوع ہے اجتہاد. اور وہ کون لوگ ہیں جو اجتہاد کر سکتے ہیں اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے؟ اجتہاد کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو کہ اجتہاد کرنے کے قابل ہیں؟ کیسے ہیں سر آپ آج؟ الحمدللہ علی. جیسا کہ میری اب چھوٹی سی آپ نے تقریر ابھی سنی، بہت سارے لوگوں کے ری ایکشن مکسڈ، اور اسپیشلی مجھے تو بہت زیادہ آتے ہیں کہ تم کس چکر میں پڑ گئے. علی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے علامہ اقبال از ون آف دا موسٹ ڈینجرس مین فار دس سسٹم آف کفر. اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یعنی پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون میں جب وہ اپنے سسٹمز کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم غلام بنائیں گے، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی سے خطرہ ہے کہ جو اوریجنل تھاٹ لے کر آتا ہے، جس کے جو مرد آزاد ہے. اقبال جو مرد آزاد کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، وہ تو وہ جوان ہوتا ہے جو آسمان کی بلندیوں میں اللہ کی تکبیر مسلسل اذان دیتا ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، یعنی پوری کائنات جس صبح سے لرز جاتی ہے، وہ نیو ڈان، وہ سحر ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. واہ! بندہ مومن جب اذان دیتا ہے اس سے جو صبح ہوتی ہے اس سے پوری کائنات ہلتی ہے. نیو ڈان ایمرجز. جو سچا اور بہادر سچا اور کھرا انسان ہوگا، سچ کی بات کرے گا. اور ایک جو بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرد آزاد اور مرد غلام کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ مرد آزاد حیرت انگیز خواب دیکھتا ہے، امپاسبل ڈریم کرتا ہے، اس امپاسبل ڈریم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یا اس کو حاصل کر لیتا ہے یا قربان ہو جاتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مغربی اورینٹلسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کائنات میں کوئی مثال یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک فرد جن کے پاس وسائل اتنے کم ہو، آبجیکٹو اتنا اعلیٰ ہو، مقصود اتنا اعلیٰ ہو، ٹائم اتنا کم انہوں نے استعمال کیا ہو، اور جو ریزلٹس ان کو ملے ہیں وہ اتنے اسٹاؤنڈنگ ہو، اتنے اسٹننگ ہو، تو اس کمبینیشن کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھ لیجئے. یعنی ایک وجود مبارک جن کے پاس وسائل ہیں ہی نہیں، آبجیکٹو یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اور پھر 23 سال کا عرصہ دیا گیا ہے، اور جو رزلٹ اچیو ہوئے ہیں
within the lifetime. 23 years. Stunning. اس دن میں کتاب پڑھ رہا تھا, بلکہ یہاں اسلام آباد میں بھی ایک بک سٹور ہے, تو میں جب آیا ہوا تھا تو میں چلا گیا, تو وہاں پہ ایک 100 most influential people in the history of the world, تو اس میں نمبر 1 جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں جو کہ آپ بھی بیان کر رہے ہیں. تو علی ایک چیز that we need to understand before we actually start to build a civilization is, اگر آپ مسلمانوں کے ارلیئر ٹائمز کو دیکھیے, قرون اولیٰ کو دیکھیے جنہیں ہم کہتے ہیں, دی ارلیئر ٹائمز, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خلافت راشدہ, اور اس کے بعد بنی امیہ, عباس اور اندلوسیہ, اسپین کی سویلائزیشن. ایک چیز آپ کو جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یا سسٹمیٹک سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ تھی اس پیریڈز کی, وہ آپ کو اس طرح نظر آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال میں کردار سازی کی گئی, انسان سازی کی گئی, ایسے انسان بنائے گئے کہ جو مرد آزاد تھے, جن کی نگاہیں کائنات میں تھیں, جو جبریل اور امین کے صیاد تھے, جو شکار کرتے تھے جبریل کو اور اسرافیل کو, جو اقبال کے الفاظ میں جو کہا گیا ہے کہ جن کی نگاہوں سے تقدیریں بدلتی تھیں. اللہ جن سے پوچھے کہتا تھا بتا تیری رضا کیا. The confidence level was so high کہ ان کے لیے ورڈ امپاسبل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اس 23 سال میں فوکس جو تھا that was on the building of ideology, spirituality and دین کو. اس کے بعد جو خلافت راشدہ کا پیریڈ آپ دیکھتے ہیں, اس کے اندر سوشل سائنسز بلڈ کی گئی آن دی فاؤنڈیشنز آف دی اسپرچوالٹی. یعنی معاشرے میں اکنامک سسٹم کیسے ہو, پولیٹیکل سسٹم کیسے ہو, لاز کیسے بنائے جائیں, عدالتیں کیسے بنے, ان کو سوشل سائنسز کہتے ہیں نا. اور اس کے بعد جا کے سوسائٹی نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, مسلم سائنٹسٹ نے جو دنیا میں کام کرنے شروع کیے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت مسلمانوں نے پھر 800 سال تک وہ سویلائزیشن بنائی جو آج تک دنیا کو لیڈ کر رہی ہے ان ٹرمز آف اٹس اوریجنل آئیڈیاز. تو جو سیکوینس تھا وہ کیا تھا؟ دا فرسٹ واز اسپرچوالٹی اینڈ ریلیجن, کردار سازی, انسان سازی, سوشل سائنسز اینڈ دین فزیکل سائنسز. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں آپ اسپرچوالٹی اور دین کو نکال دیں, فلسفی اور سوشل سائنسز کو غائب کر دیں اور صرف فزیکل سائنسز پہ چلے جائیں, تو وہ حشر ہوگا جو آج مغربی تہذیب کا ہوا کہ یہ ان کے پاس نہ روحانی اساس ہے, نہ اس کے پاس اسپرچوالٹی, نہ آئیڈیالوجی, نہ فلسفی. روز ایک نئی چیز ایجاد ضرور کر رہے ہیں, اچھے میکینک ہیں, اچھے سائنٹسٹ ہیں, اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سوشل لائف ختم, مورل لائف ختم, فیملی لائف تباہ برباد, اور پوری دنیا میں اس طرح تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش اور غلبہ اور قائم کرنے کے لیے. تو انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اور اقبال پھر جب یہ کہتے ہیں کہ شاخ نازک پہ جو بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا, یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, اور کر رہی ہے. وی سی دس ہیپننگ, خود بھی کر رہی ہے, انسانوں کو بھی تباہ کر رہی ہے. تو آج کے دور میں جبکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا بھی زوال ہے, انسانیت کا بھی زوال ہے, اور مسلمان اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک ان کی فکریں اور سوچ آزاد نہیں ہوں گے, جب تک یہ مرد آزاد نہیں بنیں گے, دیکھیں پروسیس وہی ہوگا جو حضور کے زمانے کا, دوبارہ سے پروسیس وہی ہوگا کہ پہلے آپ کو مرد آزاد بنانے, یو ہیو ٹو ہیو پیپل جن کا فیتھ, جن کا بلیف, جن کی آئیڈیالوجی قرآن پاک کے اوپر ہو, جن کی فاؤنڈیشن قرآن پہ بنے, جن کا تزکیہ حضور نے کیا ہوا ہو, پیوریفائی کیا ہوا ہو, ان کا حضور سے ایک ڈائریکٹ اسپرچول تعلق ہو, اور وہ دنیا میں کسی طاقت سے نہ خوف کھاتے ہوں, نہ ڈرتے ہوں, نہ گھبراتے ہوں. ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اور ایمبیشن اسی طرح ہو جیسے رسول اللہ کے, یعنی فائنسٹ, موسٹ اسپرچول, موسٹ مورل, اور اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کو اقبال کا مرد مومن چاہیے. سٹارٹ وہی ہوگا. اس کے بعد آپ سوشل سائنسز کی طرف جائیں گے, آپ فلسفیز کی طرف جائیں گے, آپ آئیڈیالوجی کی طرف جائیں گے, آپ وزڈم اور ویژن کی طرف جائیں گے, جو کہ کام علامہ اقبال نے, دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. جب ہم اقبال کی ڈاکٹرین کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اپنی فاؤنڈیشن یعنی قرآن پاک کو ساتھ لے کر سوشل سائنسز کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل کیسے ہوتی ہے, اسرار خودی اور رموز بے خودی, یہی ڈاکٹرین ہے نا, انڈیویجول اینڈ دی کلیکٹیو. پہلی ڈاکٹرین جو ہے وہ اچھے انسان سازی کے لیے ہے, دوسری ڈاکٹرین جو ہے کردار سازی معاشرے کے لیے, ایک کلیکٹیو ڈاکٹرین کیسے بنائے. تو یہ سیکوینس اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دیٹ از وائی وی آر ایمفسائزنگ کہ ان 2 کتابوں کو ہم لازماً کمپلیٹ کریں گے. ابھی اگلے 3-4 پروگراموں میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ بکس, لیکن دیز آر دا موسٹ فنڈامنٹل فاؤنڈیشنز جس کے اوپر آئندہ کوئی بھی مسلمان تہذیب یا پاکستان اگر عروج پہ جانا چاہتا ہے تو انہی سٹیپس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اٹ. جیسے آپ نے کہا آج کل ایک نئی اصطلاح اب بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اجتہاد کرنا چاہیے ہم کو. جی بالکل, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اقبال اور قائد اعظم اینڈ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اجتہاد. جو بات کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اقبال نے اجتہاد کرنے کی بھی کچھ کنڈیشنز لگائی تھیں. اینڈ ناؤ انشاءاللہ رموز میں سے ہم انہی کنڈیشنز کو ڈسکس کریں گے کہ جب معاشرہ غلام ہو, انسانوں کی فکریں غلام ہو, تو اس صورت میں اجتہاد کیا کرتا ہے. بالکل بالکل, وہ ایک ڈینجرس فینومینا بن جاتا ہے. ایک بریک